بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو قربانی کے مسائل اور گوشت کے حوالے سے ہے، فلہذا مکمل سماعت کریں اور افادہ اور استفادہ یقینی بنائیں۔ اولاً آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے چند مسائل کا انتخاب کیا ہے جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جانور کے کان کے اندر اگر نقص ہو تو کس قدر قبول ہے اور کس قدر نامقبول، سینگ کا مسئلہ ہو تو کس قدر قبول کس قدر نامقبول، دم کا مسئلہ ہو کس قدر قبول کس قدر نامقبول، ایسے ہی جانوروں کے تھنوں کا مسئلہ ہو تو کس قدر قبول کس قدر نامقبول ہے۔ اور بھی کافی سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ یہ مسائل جو ہیں کثیر پائے جاتے، اس وجہ سے ہم نے انہی کا انتخاب کیا ہے، تو سماعت کیجیے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی جانور کا جو کان ہے وہ تہائی تک کٹا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر بالکل ہی نہ ہوں یا پھر تہائی تک کٹے ہوئے ہوں تو ایسے جانوروں کی قربانی بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی جانور کے سینگ ٹوٹے ہوں تو اگر وہ مینگ تک ٹوٹے تب تو قربانی ہے ہی نہیں۔ اگر تھوڑا بہت نظام ہے ٹوٹنے والا تو قربانی کے اندر کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی جانور کی دم جو ہے وہ تہائی تک کٹی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا عیب ہے۔ اگر کم کٹی ہو تو تب آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، جہاں تک تعلق ہے دودھ والے تھنوں کا، تو شرع شریف کے اندر اگر کسی جانور کے 2 تھن بالکل ہی خراب ہوں، 2 ٹھیک ہوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کے اندر تو 1 تھن بھی اگر مکمل طور پر خراب ہو تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ بڑے جانور کے اندر اگر 2 خراب ہوں پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ساتھ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا جانور ملتا ہے تو وہ اچھا جانور خریدیں، بالکل ہی عیب سے پاک ہو، ایسا آپ جانور خریدیں، اس کے اندر پیشاب پینے کی بیماری نہ ہو، اس طرح کے دوسرے نقائص نہ ہوں، یہ محبوب ترین قربانی معدود ہوگی۔ اگر کچھ نہیں ہے، ایسا ہی جانور میسر ہے تھوڑے نقوص والا، تو تب اس کی قربانی جائز ہے، شریعت نے راہ دی ہے۔ لیکن شریعت کا راہ دینا اس پر یہ دلیل نہیں ہے کہ بس ہم نے ایسے ہی جانور قربان کرنے ہیں، نہیں، شریعت آسانی چاہتی، اس وجہ سے آسانی فرمائی ہے، شریعت نے شفقت کی ہے ہم پر، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا جانور خریدیں، نہ میسر ہو یا خرید لیا، نقص تھوڑا تھا، خرید لیا بعد میں معلوم ہوا اب دوسرے روپے پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر اسی جانور کی قربانی کرے۔ ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیں، اگر متعین کر لیا، معین ہو گیا وہ جانور، تب تو وہ قربانی کے لیے ہے، اب تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تبدیل کریں گے تو وہ پھر اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اس کی قیمت بھی آپ کام نہیں لا سکتے۔ تو یہ چند ضروری مسائل جو کثیر پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، یہ وہ تھے۔ اور بھی کثیر سارے مسائل ہیں، لیکن ان کی چونکہ ضرورت ہمارے ہاں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان مسائل کو ذکر نہیں کر رہے۔ اب آخر میں آتے ہیں گوشت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پر تھوڑی گفتگو ہو اور عمل اور افادہ یقینی ہو۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کے گوشت کے اندر آج کل خصیتین بھی معدود ہونے لگے ہیں، ان کو بھی استعمال لایا جا رہا ہے، کہیں ساتھ میں ملا دیتے ہیں اور کہیں علیحدہ طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، حلال سمجھ کر، صاف زیر شامل جو کرتے ہیں وہ حلال سمجھ کر ہی کرتے ہیں، یا جو لے جاتا ہے علیحدہ طور پر وہ بھی حلال سمجھ کر لے جاتا ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ جانور کے جو خصیتین ہیں وہ بالکل حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں، ان کی حلت کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔
یہ بہانہ ہوتا ہے، بیماری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یاد رہے حرام اس وقت استعمال ہوگا جب آخری کیفیت ہو۔ حاذق طبیب نے یہ اجازت دی، اگر یہ تو استعمال نہیں کرے گا تو مر جائے گا، تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو اضطراری صورت ہے۔ ویسے امراض کے اندر حرام چیز کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ ہمارے لیے شفا ہے۔ تو ایسا معاملہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، خصیتین کو تقسیم ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے استعمال میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل بھی حرام ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے اوجری کا، تو عندنا محققین کی تحقیق اور قیاس صحیحہ کی روشنی کے اندر اوجری کو کھانا مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں۔ یہی بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے، یہی فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ مجدد وقت مولانا احمد رضا خان مرحوم رحمہ اللہ تعالی نے اس پر خوب تحقیق کی اور قیاس صحیحہ سے اسے ثابت کیا ہے۔ تو ہم ان پہلے والے علماء کی تحقیق کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ وہ شرعی دلائل کی روشنی کے اندر ہے، قیاس صحیحہ کی روشنی کے اندر ہے، اسی پر یہ معامل ہے۔ آج کل کے جو نئے محققین اٹھ رہے ہیں نا جی، کیونکہ زیادہ جو چل پڑی عموم بلوہ ہو گیا، بس وہ حلال ہو گئی، یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کچھ اور بھی دلائل ہیں، ہم ان کی تحقیق نہیں مانتے۔ ہم نے کثیر دیکھا ہے، میں خود ایک مولوی ہوں، مولویوں کے ساتھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے جہاں کثیر کھایا جاتا ہو یا جو مولوی خود کھاتے ہوں، پھر وہ راہ نکال لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کے جو کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے وہ کہتے کھیل حرام ہے، جو کرکٹ نہیں کھیل سکتا تھا یا جس سے سکور نہیں بنتے تھے، اس نے کہا جی کرکٹ حرام ہے، کیونکہ مجھ سے تو کھیلی نہیں جاتی۔ ہاں، دلائل کی روشنی کے اندر کہا جائے تو اور بات ہے، ایسے ہی کہہ دیا جائے تو وہ تو پھر صاف ظاہر ہے نفس پرستی والا معاملہ ہے۔ ایسے ہی یہاں ہے، ہم نے دیکھا ہے کرکٹ والے معاملے کے اندر بھی فتوے لگاتے دیکھا ہے، اور اس معاملے کے اندر بھی فتوے لگاتے ہم نے دیکھا ہے۔ تو اوجری جو ہے شرع شریف کے اندر مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کا کھانا نجائز ہے، نجائز ہے، نجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرع شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔